لیں جی پاکستانیوں، یہ ہے پاکستان کے شہر فیصل آباد کی ایک ویڈیو جو آپ سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جنازے جو ہیں وہ ڈھول کی تھاپ پہ اب قبرستانوں کی طرف لے جائے جانے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کی تاریخ کا میرے خیال سے یہ پہلا جنازہ ایسا ہوگا۔ شادیاں جو ہیں وہ تو ڈھول کی تھاپ پہ دیکھی ہیں، کروڑوں بار دیکھ چکے ہیں۔ باراتیں جو ہیں وہ دلہن کے گھروں کی طرف یا میرج ہال کی طرف آتی ہوئی ڈھول کی تھاپ پہ دیکھی جا سکتی تھی، لیکن اب جنازوں کو بھی ڈھول کی تھاپ پہ دیکھنا شروع کر دیا ہماری آنکھوں نے۔ یہ فیصل آباد کی تاریخ کا شاید پہلا جنازہ ہے جو ڈھول کی تھاپ پہ قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور یہ میری آنکھوں نے تیسری دفعہ ایسا جنازہ دیکھا ہے۔ اس سے پہلے ایک ساہیوال جو ہے شہر پنجاب کا، اس کے اندر ایک ایسا جنازہ ہوا تھا۔ وہ کسی پیر کا جنازہ تھا اور پیر کی یہ نصیحت تھی کہ مجھے ڈھول کی تھاپ پہ آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا جائے، اور ان کے ورثاء تھے یا ان کے جو مریدین تھے انہوں نے عذاب الہی کو کھلم کھلا دعوت دیتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پہ ہی نہیں بلکہ اس ڈھول کی تھاپ پہ ویلیں دیتے ہوئے، نوٹ نچھاور کرتے ہوئے بابا جی کو ان کے آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ اور زمانہ جاہلیت ابھی ختم نہیں ہوا جناب، زمانہ جاہلیت میرے خیال سے ابھی سے شروع ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ فیصل آباد کی ویڈیو ہے۔ بابا رفیق ان کا نام ہے، فیصل آباد کے جو رہائشی تھے۔ پیری مریدی میں ان کا بڑا نام جی۔ مریدین کے کہنے کا یہ انداز تھا یا مریدین کی جو زبان تھی اس سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ بابے کی وصیت تھی کہ ان کو مرنے کے بعد ان کے آخری آرام گاہ کی طرف جب لے جایا جائے تو ڈھولوں کا ارینج کیا جائے، ڈھول کی تھاپ پہ یا ڈھول ڈھمکے کی آواز میں بابے کو ان کی آخری آرام گاہ کی طرف، مطلب قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور ان کے ورثاء نے ایسے ہی کیا، بلکہ ایک اینکر پرسن کی اس بابے رفیق کے بیٹے سے بات ہوئی۔ بابے رفیق کا جو بڑا بیٹا ہے جس کا نام محمد فدا حسین ہے، فیصل آباد کا وہ رہائشی ہے۔ اب بابے رفیق کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اس محمد فدا حسین کے سر پہ آن پہنچی ہیں۔ بابے کے جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے وہ اب محمد فدا حسین سنبھالنے جا رہا ہے۔ بابے کے جو مرنے کے بعد قبر کے اوپر دربار بنتا ہے وہ اس پیر فدا حسین نے سنبھال لیا ہے جی۔ یہ زمانہ جاہلیت قسم سے میرے حساب سے شروع ہو چکا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتانا ہے کہ میں اس کو جاہلیت بولوں یا اس کو ورثاء کی مجبوری سمجھوں جو انہوں نے اس نصیحت پہ عمل کیا ہے، کیا سمجھوں؟ یہ آپ نے جتنے بھی دوست احباب میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں آپ نے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے کہ اس کو میں کیا سمجھوں، جاہلیت سمجھوں یا ورثاء کی مجبوری سمجھوں۔ ڈھول کی تھاپ پہ شادیاں تو ہزاروں بار دیکھ چکے ہیں، لیکن ایسے جنازے بھی اب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ حالانکہ جنازہ جب لے جایا جاتا ہے نا قبرستان کی طرف، تو جنازہ لے جانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ چار پائی جو ہوتی ہے میت والی جو قبرستان کی طرف لے جائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو چاروں جانب سے کندھا دیا جا رہا ہوتا ہے، کلمہ شہادت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور چار پائی جنازے والی آگے آگے چلا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے اس کے تمام دوست احباب، تمام اس کے رشتہ دار، تمام جنازے کے شرکاء جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان کی طرف جنازہ جو ہے وہ رواں دواں ہوتا ہے۔ لیکن آج جو ہماری آنکھوں نے جنازہ ملاحظہ کیا یا جو ہماری آنکھیں ملاحظہ کر رہی ہیں، جو میں ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ جنازہ کچھ عجیب انداز تھے زادی۔ اس میں ڈھول کی تھپک تھی، اس میں ڈھول ڈھمکا تھا، اس میں ڈھول کی آواز تھی، اس میں ڈھول بجایا جا رہا تھا۔ بلکہ فدا حسین جو ہے جس نے پیری مریدی کا اب سلسلہ شروع کرنا ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ والد کی جو نصیحت تھی وہ تو یہ تھی کہ گھر سے جب جنازہ اٹھایا جائے تو ڈھول کی تھپک سے اٹھایا جائے۔ انہوں نے 2 ڈھولوں کا ارینج کیا جیسا کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ بھی کر رہے ہیں، اور ڈھول بجانے والے جو تھے، جو ڈھول بجا رہے تھے، وہ خود بھی ڈسٹرب تھے کہ ہم نے شادیوں پہ تو ڈھول بجائے ہیں، یہ جنازے پہ پہلی دفعہ اس طرح ڈھول بجا رہے ہیں۔
اور جنازہ میں نے بتایا آپ کو کہ اس طرح چلایا جاتا ہے کہ جنازہ آگے ہوتا ہے، دوست احباب جو شرکاء ہوتے ہیں جنازے کے وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر جنازہ پیچھے تھا اور ڈھول والے آگے تھے، اور ڈھول کی آواز شاید کلمہ شہادت سے بھی بلند تھی۔ کلمہ شہادت فدا حسین کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے تب ہی پڑھ لیا تھا جب گھر سے مسجد کی طرف جنازہ لے جایا گیا، مسجد میں جنازہ پڑھا گیا، مسجد سے جب جنازہ اٹھایا گیا تو جتنے بھی درود و سلام کی صدائیں تھیں یا کلمہ شہادت کی صدائیں تھیں یا اور کوئی نیک کلمات تھے وہ بند کر لیے گئے، وہ جتنے بھی پڑھنے تھے وہ ہم نے گھر سے لے کے مسجد کے آنے تک پڑھ لیے تھے۔ دوستو قیامت کا جب منظر ہوگا تو تب نامہ اعمال ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، تب نیکیاں کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر کسی کی ایک نیکی بھی کم پڑی نا تو پھر وہ پسینے سے شرابور ہوگا، اس کو نیکی کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، وہ نیکی نہیں کر سکے گا، وہ پھر اپنے کیے ہوئے پہ پچھتائے گا بس۔ تو ابھی ٹائم ہے، ہمیں نیکی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اور ایسے جو پیر ہیں، میں ان کو پیر نہیں کہہ سکتا، میں ان کو پیر تو کہہ سکتا ہوں، جو خود تو اس زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں اور گزار چکے ہیں، اور زمانہ جاہلیت سے زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کا جاہل ترین انداز جو آپ دیکھ چکے ہیں، اور ان کو جو ماننے والے ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، وہ بھی اس سے یہ سبق حاصل کر رہے ہیں کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں اس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ ناظرین، ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، اور ایسے پیروں کے ماننے والے بھی بہت کم ملتے ہیں جو اس طرح کے پیروں کو مانتے ہیں۔ اب جو دربار بننے جا رہا ہے اس پہ گدی نشین بھی پھر اسی طرح کے ہی بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر! افسوس ہے جی ایسے درباروں پہ، ایسے پیروں پہ، اور ایسے پیروں کے جنازوں کے انداز پہ، یا ایسے پیروں کی وصیت پہ۔ دارہ اس طرح کے ماحول سے نکلیے۔ یہ آخری آرام گاہ یا جو ہمارے لیے یہ عبرت ناک جگہ ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے سبق آموز جنازہ جو جا رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے سبق چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے کہ ناظرین آج یہ ہمارے اندر سے جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو کل ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ جنازہ آگے آگے کیوں جا رہا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں سبق دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، آپ نے بھی ہمارے پیچھے اسی طرح ہی آنا ہے، لہٰذا اس کو سبق ہی رہنے دیجئے، نہ کہ اس کو شیطانی کھیل بنائیے۔ اچھا سوچے، اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اپنے دوست محمد صہیب کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔